الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Brothers and sisters, we have to do something from righteous good deeds to get benefit here and the hereafter. Benefit while we are in this dunya and benefit while we are in qabr, grave, and benefit on day of judgment. So we need to do something which will be beneficial for these all fields. Like, first and important thing, obligatory a'mal, righteous good deeds, investment from righteous good deeds, a'mal salihah. And in a'mal salihah as well, there are categories: faraiz, wajibat, sunan, and nawafil. Obligatory. We have no choice that if we like, we can do, otherwise we are free to do whatever we like. This is not farz. Farz something obligatory from Allah subhanahu wa ta'ala upon every believer. Like salawat, daily 5 times salat, we have to pray. Salat is farz upon every believer, male and female, 5 times daily, without any choice for us. Regardless of the circumstances, we have to be regular in salat. But after faraiz, there are some nawafil as well, non-obligatory salat. If we pray, we'll get extra benefit, extra bonus. And similarly, Saum of Ramadan is obligatory. But there are other Saums as well. We'll get extra benefit for that. And Hajj, once in a lifetime, for the person who has istitaat, ability to go there, physically and financially, if he fit, then Hajj will be obligatory upon him. But in addition to that, if he can do and perform more than one Hajj, that will be extra beneficial for him. And sadaqah, zakat is farz. If we have some saving, annually we have to pay 2.5% for the poor and needy people. That is farz. But if we do more than that, then that will be considered as a general sadaqah. We'll get extra benefit from Allah subhanahu wa ta'ala whatever we are doing. As Allah subhanahu wa ta'ala saying, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. If we engage ourselves in doing righteous good deeds because of human being, if we have made some mistakes, so Allah subhanahu wa ta'ala, because of our good deeds, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive these. So we want to get these benefits. And in Surah Nur, Allah subhanahu wa ta'ala saying about true believers, verse 37 and 38.
These are all very, very important, my brothers. Please try to read with understanding these verses, which is in Surah Noor, that رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. There are certain type of people, true believers, pious Muslims, regardless of their circumstances, but they don't miss their obligatory things. Like Salat, for example. If he is doing his business, are busy to earn something which is not prohibited, according to Islamic Sharia, we will do this because deen is like check and balance. But same time, don't miss your salat. Like even Jummah. Some brothers, they are saying, because of my business is very big, or I am busy in my business, I can't close my shop, I have to be there. They miss salat, Jummah, which is farz for males. We have to pray. We have to make proper timetable. Set up your timetable in order to get in masjid before khutbah is started. So that is obligatory. But if some brothers, they don't come to masjid even for Salatul Jummah, what is the meaning of that? That, oh Allah subhanahu wa ta'ala, why did you give us this all business and many other things? I am busy in that, so I can't come to pray Jummah. I can't come to pray to Farz Salat. Is this acceptable behavior from true believers? No, not at all. If you read Surah Noor and these verses 37 and 38, Allah subhanahu wa ta'ala praising for those who do not bother worldly things. It is not obstacle for them. They are coming to pray and they are paying zakat voluntarily. They calculate themselves because this is given by Allah subhanahu wa ta'ala. We have to be thankful to Allah Zul Jalali wal Ikram. And like Nawafil, for example, many of our brothers, those who are praying, they don't bother about Nawafil. My brothers, we will get extra reward. As a Sahabi, companion, Rabi'a bin Ka'b al-Aslami raziyallahu ta'ala anhu, famous companion, he used to serve to Prophet sallallahu alaihi wasallam. One day, noble Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, Rabi'a, do you want to ask anything? So Sahaba, and their intention and focus was pleasure, to get pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, to reserve place in Jannah. He said, yes, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. So he said, what? He said, I want to be with you in Jannah. So our Nabi sallallahu alaihi wasallam said, our ghaira dhalik, can't you ask any other thing? Meaning here in this dunya. No, Sahabi said, no, as long as you give me this offer, then I will stick on Jannah. I don't want this dunya. I want Jannah. Then our Prophet sallallahu alaihi wasallam advised, what? A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Then you have to pray as much as you can as a non-obligatory salat. So with this we can understand, we can reserve our place in Jannah by offering this. And similarly, about another hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam gave example, which is in Sahih Bukhari and Sahih Muslim and many other hadith books. Say, for example, in front of your doorstep, there is a river, and a person who is trying to take bath 5 times daily. Prophet sallallahu alaihi wasallam asking to the companion, do you think on his body will be any dirt? Because he is taking 5 times bath properly. So Sahaba, companion say, no, it is not possible after taking 5 times daily bath. So Prophet sallallahu alaihi wasallam said, same thing for the person who is praying non-obligatory salat and he is regular in faraiz, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive his all mistakes. He will be clean from mistakes.
because he is regular in salat. He is praying as should be. And also after Ramadan, like Prophet sallallahu alaihi wasallam highly recommended 3 days monthly basis for fasting. Although this is not farz, but you can keep this to get extra thawab, reward from Allah subhanahu wa ta'ala. And similarly, Prophet sallallahu alaihi wasallam used to fast on weekly basis 2 days, Monday and Thursday. That is not farz. This is not obligatory. But we will get extra reward from Allah subhanahu wa ta'ala because of that. And similarly, sadaqat, my brothers. Not only in the month of Ramadan, mashallah, Muslim community is the most generous community in UK or elsewhere in the world. Alhamdulillah. But in the month of Ramadan, we are showing our generosity to help to the poor and needy. But after Ramadan, as well, we need to do something as a sadaqah. Although this is not farz, but we want to get pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And there are many people, they are in starving condition. They don't have anything to eat and drink. So we have to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for His countless blessing and mercy upon us. Therefore, we need to do something from our wealth. Whatever given by Allah subhanahu wa ta'ala, not as a zakat. Zakat, obviously we have to pay it, but that is annually. But sadaqah, general charity, whenever possible, starting from your own family members, if they are in this situation and condition, then you start from them, give priority for them, and then whatever you can do from this. And also righteous good deeds, recitation of Quran Majid. Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Iqra'ul Quran, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه." Read Quran Majid, recite Quran Majid, because on day of judgment, this is benefit. On day of judgment, Quran will recommend in favor of you. The person who used to respect in this dunya Quran Majid, he used to recite from Quran Majid, Quran itself will recommend in favor of him in front of Allah subhanahu wa ta'ala on day of judgment. Can you imagine how much pleasure we will get if we respect in this dunya Quran Majid? There are certain brothers and sisters, mashallah, after Ramadan as well. They are very keen to read Quran Majid. They are happy to understand teaching of Quran Majid, because Quran revealed as a book of guidance. We need to understand these things to be good Muslim, to be practicing here. So alhamdulillah, there are some brothers and sisters, they are doing this. But large majority of brothers and sisters, after Ramadan, they don't bother about the recitation of Quran Majid. They don't do it at all, which is not acceptable. If we believe that this is last and final book revealed from Allah subhanahu wa ta'ala, as instruction given by Allah Zul Jalali wal Ikram, revealed upon last and final messenger sallallahu alaihi wasallam as a book of guidance, therefore we need to read, we need to understand, and we need to implement whatever in Quran Majid. And also another thing which highly recommended, and this is unique thing in Quran Majid and Ahadith, tahara, cleanliness, that is part of our deen. My body, my clothes, my area should be clean more than any other place. Because according to Hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, "At-tahuru shatrul iman." This is part of our iman. This is not something like a rules and regulations set up by any council or government. More than that, Allah subhanahu wa ta'ala saying for this. And if I want to pray, but without having proper wuzu, can I pray? No. Or my cloth is not clean according to Islamic Sharia, can I offer salat? No. Although my intention is good, I want to please to Allah subhanahu wa ta'ala by praying. But
I am not trying to keep my body or my clothes clean as should be. So my salat will not be acceptable. What do you think? Then our area should be more clean than another area, because we believe in this. We will get sawab from Allah subhanahu wa ta'ala. If our intention is to clean our area, for example, we will get extra reward from Allah Zul Jalali wal Ikram. So we have to do voluntarily as well. And another thing which is very important about will. What is will? There are many types of wills. Here, according to British law, if you do proper will, if you write proper will after death, and we don't know what will happen tomorrow, in which circumstances we are going to die. So if you want to do something as a will, then according to hadith, which is in Muwatta, the most authentic hadith, because chain is an Malik, an Nafi, an Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, golden key in hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, if any person who wants to write a will, then should not be delayed for 2 nights. For 2 nights. Why? Because we don't have any guarantee what will happen tomorrow. Today, you are healthy. You want to do something. You want to write. You want to advise for something. But tomorrow what will happen, you don't know. And if you want to do something, then put it in writing. That is hukm of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But in addition to that, here in the British law, if you write properly will, then after your death, that will be respected. And your wealth will be distributed according to your will if you leave behind proper will. Otherwise, what will happen? Otherwise, they will distribute according to their system, not according to Islamic Sharia. So within British law, we can act on Sharia if we leave behind wasiyat. And if you have something like loan, for example, you are taking or giving to someone, borrowing from someone, then write it, put in writing. Because you know today that you are taking from someone some qarz. But as we don't have guarantee what will happen tomorrow, if we don't leave behind your will or writing anything, so who will pay this on behalf of you? How we are going to pay on day of judgment that person if he comes and asks that money which we are taking as a loan, as a qarz, but we die without payment. So write it. If there is something happen, then at least that will be as a evidence, as a proof for your family members, for your own children. And some brothers, they don't bother about that. Although this is hukm of Allah subhanahu wa ta'ala, if you read last portion of Suratul Baqarah, the largest ayah in Quran Majid in Suratul Baqarah relating to loan, qarz, there are certain rules and conditions for that. But because of laziness, many of our brothers, they don't bother. After death, someone is coming and saying that he took from me that much amount. Who will pay? How they are going to pay? How they are going to trust on you? So for this, we have to do according to Sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. As one day Prophet alaihi salatu wasalam, he was present. So a janaza ke, a brother, a sahabi who died. Then our noble Prophet sallallahu alaihi wasallam asked to the companion, did he left any qarz behind? So companion said, yes, but it is very little amount, a small amount. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, then you pray salatul janaza, I am not going to offer salatul janaza. Then a companion, as a matter of sympathy and kindness, he said, O Prophet sallallahu alaihi wasallam,
I will take my responsibility upon my shoulder. I am going to pay on behalf of him, my brother who passed away. Then Prophet sallallahu alaihi wasallam said that if you are taking, then you need to pay it. He said, yes, I am going to pay it on behalf of our brother. But the point is important of qarz. You are taking from someone and you are not making necessary arrangement to pay on behalf of you. So my advice is, please try to write something to remind you or after you to your family member. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and ability for understanding teaching of Quran and Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive our brothers and sisters, those who passed away. May Allah subhanahu wa ta'ala remove our problems. Astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، ہماری زندگی یہاں پر جو دنیا میں دی گئی بہت ہی محدود اور لیمیٹڈ وقت کے لیے دی گئی. 60 سال، 70 سال، 100 سال، اس کے بعد دنیا کو چھوڑنا ہے. لیکن ہم دنیا کو کس حالت میں چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اگر ہم دنیا کو چھوڑیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، تو یہاں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، قبر میں بھی فائدہ اور حشر کے میدان میں بھی فائدہ ہوگا. اس کے لیے ہمیں کچھ اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ایسے اعمال جو مرنے کے بعد بھی کام آ سکیں. بہت سارے اعمال ہیں جن کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، فرض اور غیر فرض نوافل. دونوں چیزوں کی ضرورت، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح صوم ہے، صدقہ ہے. اس کے اندر سب 2 قسمیں ہیں. ایک ہے فرض، دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے. یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو. ہر ایک کے لیے جب تک اس کے ہوش و حواس باقی ہیں دن میں 5 نمازیں اس پر فرض ہیں. لیکن فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کی بھی ضرورت ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر فرض میں کمی کوتاہی ہو جائے تو نوافل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرما دیں گے. اور اسی طریقے سے نوافل کی وجہ سے آدمی ایکسٹرا ثواب وہ حاصل کر پائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نمازوں سے پہلے یا مسجد میں یا گھر میں جب بھی ہم فریش محسوس کریں 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی اپنی عادت ڈالیں. ہم جیسے گھر میں آپ صبح منہ ہاتھ دھو کر صاف ستھرے ہوتے ہیں تو اس کے بجائے وضو کر لیجئے، وضو سے رہنے کا ثواب بھی ہے. اور اسی طرح جب وضو کر لیں 2 رکعت 4 رکعت نفل، فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرض تو ضروری ہے لیکن نفل اس طرح سے ثواب ملے گا. اور ایسے ہی کبھی آپ رات میں عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، گھر چلے گئے، گھر جانے کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کریں، 4 رکعت پڑھ لیا کریں. تو یہ نوافل کی عادت ڈالنی ہم سب کے لیے ضروری ہے تاکہ زیادہ ہم ثواب پا سکیں. اسی طرح سے حج زندگی میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، مگر کوئی 1 سے زیادہ حج کرتا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کا ایکسٹرا ثواب اس کو ملے گا. نہ عمرے کرتا ہے تو اس کا ایکسٹرا ثواب اس کو ملے گا. ایسے ہی اگر وہ آدمی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ جو کچھ ہمارے پاس سیونگ ہے اس پر تو ضروری ہے، فرض ہے یہ، مگر اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات بھی ہے. صدقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دور فرماتا ہے، صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے، صدقے کی وجہ سے حقوق العباد ادا کرنے کے ہم زیادہ قریب پہنچ سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات بھی کریں. دیکھا گیا کہ بہت سارے بھائی رمضان میں تو ماشاءاللہ دل کھول کر زکوٰۃ اور خیرات کے کام کرتے ہیں، یہ اچھا جذبہ ہے. مگر کیا رمضان کے بعد ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا رمضان کے بعد ہم ثواب نہیں لینا چاہتے؟
کیا رمضان کے بعد غریب اور مفلس لوگ ختم ہو گئے دنیا سے؟ اگر دنیا میں موجود ہیں اور اللہ نے ہم پر کرم کیا، اللہ کی نعمت اور مہربانی ہے، تو کچھ نہ کچھ ہم کوشش کریں کہ جنرل صدقہ اور خیرات بھی وقتاً فوقتاً دیتے رہیں، تاکہ اس کا فائدہ ہمیں بھی ملے، ہماری اولاد کو بھی ملے۔ اسی طرح رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، فرض ہے، لیکن رمضان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 دن ایام 20 جس کو کہتے ہیں، یعنی چاند رات جو ہے 13، 14، 15، 13، 14 اور 15، اس میں بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہفتہ واری 2 دن، منڈے اور تھرسڈے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیے کہ ایکسٹرا چیزیں نوافل کی حیثیت رکھتی ہیں، اس کا ہر جگہ ہر اعتبار سے ثواب ہی ثواب ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم، کچھ لوگ رمضان کے بعد سے اب تک قرآن کو ٹچ نہیں کیے ہوں، حالانکہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، ڈیلی بنیادوں پر تعلق ہونا چاہیے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ رمضان کے بعد بھی کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھا کریں، چاہے روزانہ پڑھیں، 2 دن میں ایک بار پڑھیں، لیکن پڑھیں، چاہے 2 صفحے پڑھیں، 4 صفحے، جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن پڑھیں تاکہ اس کے ساتھ ہمارا ایک گہرا تعلق باقی رہ سکے۔ اسی طرح سے ایک اور بات، ہمیں نہیں معلوم کل کیا خبر آنے والی ہے۔ کوئی اگر وصیت کرنا چاہتا ہے کسی خاص مسئلے میں تو اس کو لکھ کر رکھنا چاہیے۔ حدیث کے مطابق 2 راتوں کا بھی انتظار مت کیجیے، نہیں معلوم کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے۔ اس لیے کسی مسئلے میں بھی وصیت کرنی ہو تو آپ پراپر لکھی ہوئی وصیت چھوڑیں، تاکہ بعد میں آپ کی اولاد لڑے نہیں، تاکہ بعد میں آپ کی اولاد میں خون خرابہ نہ ہو۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کسی سے کچھ لین دین کا کام کرتے ہیں، قرض وغیرہ آپ نے کبھی لیا یا دیا، اس کو بھی لکھ لیا کریں۔ قرآن کریم کا یہ حکم ہے، مگر ہماری سوسائٹی میں اس پر عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کہتے ہیں معاف کر دو، معاف کر دو۔ اب وہ جو معاف کرنے والا ہے، پتہ نہیں کتنا قرض تھا، وہ معاف کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا، اگر قیامت کے دن وہ پوچھ لے تب کیا کریں گے؟ تو اس کو لکھی ہوئی حالت میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بات کبھی کچھ ہو جائے تو وہ ایک ثبوت بن سکے لکھی ہوئی حالت میں۔ اسی طرح آخری جو بات ہے، اس میں طہارت اور پاکیزگی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ یہ دینی حکم ہے، اور اگر یہ دینی حکم ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے زیادہ صفائی کا خیال رکھیں، ان کا ایریا دوسروں سے زیادہ صاف ہو، ان کا محلہ دوسروں سے زیادہ صاف ہو، پتہ چلے کہ یہ دین کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو قرآن کریم کا اس میں حکم ہے، احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں تاکید فرمایا کرتے تھے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم احقن دماءہم واموالہم واعراضہم اللہم انا نسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين